السلام علیکم ناظرین اکرام و سامعین اعظام، آج ہم اسلام کے سب سے بنیادی عقیدے یعنی توحید کے بارے میں بات کریں گے۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ اسلام کی بنیاد کلمہ توحید پر ہے۔ جو شخص بھی اسلام کے دائرے میں داخل ہوتا ہے وہ کلمہ توحید پڑھ کر یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر کے داخل ہوتا ہے۔ اس کلمہ توحید کی انقلابی حیثیت بھی ہر مسلمان کو معلوم ہے، اور اس کا یہ عجیب نتیجہ کہ اس کلمے کو پڑھ لینے کے بعد انسان کی زندگی میں ایک عظیم الشان انقلاب برپا ہوتا ہے۔ یعنی جو شخص اس کلمے کے پڑھنے سے پہلے کافر تھا وہ اس کلمے کے پڑھ لینے کے بعد مسلمان ہو جاتا ہے۔ پہلے جو شخص اللہ تعالیٰ کا مبغوض تھا اس کلمے کے پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے۔ پہلے جو شخص جہنم اور دوزخ کا مستحق تھا اس کلمے کے پڑھنے کے بعد جنت کا اور اللہ کی رحمتوں کا سزاوار بن جاتا ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں تو اس میں مبالغہ نہیں ہوگا کہ یہ ایک ایسا کلمہ ہے جو انسان کو ایک ہی لمحے میں، ایک ہی سیکنڈ میں جہنم کے 7ویں طبقے سے نکال کر جنت الفردوس کے اعلیٰ ترین درجے میں داخل کر دیتا ہے۔ اور یہ کوئی شاعرانہ مبالغہ نہیں بلکہ ایک ناقابل انکار واقعہ ہے جس کی بے شمار مثالیں تاریخ اسلام میں ملتی ہیں۔ ذرا سی تشریح کے لیے ایک واقعہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ غزوہ خیبر کا واقعہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جماعت کے ساتھ یہودیوں کے سب سے بڑے قلعے خیبر پر حملہ آور ہوئے تھے اور وہاں کا محاصرہ کیا تھا، کیونکہ ان یہودیوں کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کی جاتی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس قلعے کا محاصرہ کیا تو یہ محاصرہ کئی روز تک جاری رہا۔ اس محاصرے کے دوران خیبر کے شہر کا ایک چرواہا جس کا نام تاریخ میں اسود راعی ہے، وہ ایک روز اپنے شہر سے باہر نکلا اور اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں ذرا یہ معلوم کروں کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنا بڑا لشکر لے کر اتنا بڑا فاصلہ طے کر کے اور مشقتیں اٹھا کر اس خیبر پر حملہ آور ہوئے ہیں، ان کی بنیادی دعوت کیا ہے اور ان کا پیغام کیا ہے، وہ کیا چاہتے ہیں۔ یہ معلوم کرنے کی غرض سے وہ چرواہا باہر نکلا اور مسلمانوں کے پڑاؤ کی طرف بڑھا۔ مسلمانوں کے پڑاؤ میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی۔ اس سے اس نے پوچھا کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم لوگ خیبر پر حملہ کرنے کے لیے کیوں آئے ہو اور کیا وجہ ہے کہ ہمارے شہر کے رہنے والے تمہارے دشمن ہیں، اور تمہاری بنیادی دعوت اور تمہارا بنیادی پیغام کیا ہے۔ وہ ایک صحابی تھے، انہوں نے خود اسلام کے عقائد کی تشریح کرنے کے بجائے اسود چرواہے سے کہا کہ تم ہمارے سردار یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر خود مل لو اور انہی سے یہ سوال کرو، وہ جواب میں تمہیں تفصیل کے ساتھ اپنی بنیادی دعوت اور پیغام بتا دیں گے۔ اسود راعی کے لیے یہ بات انتہائی حیرت انگیز تھی، اس لیے کہ وہ کبھی یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ کسی لشکر کا سپہ سالار، کسی فوج کا بڑا آفیسر یا کسی مملکت کا فرما روا اسے بنفس نفیس اپنے دربار میں حاضر کرے
اور باریابی کا شرف بخشے۔ وہ تو ساری عمر یہ دیکھتا آیا تھا کہ وہ تو ایک چرواہا ہے جس کے ساتھ کوئی بھی معزز انسان، کوئی بھی دولت مند انسان، کوئی بھی صاحب منصب انسان بات کرنے کو بھی ذلت اور حقارت سمجھتا ہے۔ اس لیے اسود رائی نے کہا، میں تمہارے سردار کے پاس کیسے جا سکتا ہوں جب کہ وہ تمہاری مملکت کے فرما بردار ہیں، فرما رواں ہیں، تمہاری فوج کے سپہ سالار ہیں اور میں ایک ادنا چرواہا ہوں۔ ان صحابی نے جواب میں کہا کہ ہمارے سردار نبی کریم سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کے انتہائی ہمدرد ہیں۔ ان کی بزم میں غریب و امیر کے درمیان، حاکم و محکوم کے درمیان اور راعی و رعیت کے درمیان کوئی فرق امتیاز نہیں ہوتا۔ وہ حیرانی کے عالم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ڈرتے ڈرتے یہ سوال کیا کہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی بنیادی دعوت کیا ہے اور آپ کیوں اس جگہ پر تشریف لائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں مختصراً اس کو عقیدہ توحید سمجھایا اور یہ بتایا کہ ہم بار بار اس عقیدے کی وضاحت کر چکے ہیں۔ اسود راعی نے جب اس عقیدہ توحید کی تشریح سنی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر کوئی شخص اس عقیدے کا قائل ہو جائے اور آپ کے ساتھ شامل ہو جائے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ اگر تم اس عقیدے کو قبول کر لو اور اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاؤ تو تم ہمارے بھائی ہوگے، ہم تمہیں اپنے سینے سے لگائیں گے اور تمہیں وہی حقوق حاصل ہوں گے جو تمام مسلمانوں کو حاصل ہیں۔ اسود راعی نے بڑی حیرانی کے عالم میں کہا کہ مجھے کیسے وہ حقوق حاصل ہو سکتے ہیں جبکہ میں ایک معمولی درجے کا چرواہا ہوں، میرا رنگ سیاہ ہے، میں سیاہ فام ہوں، میرے جسم سے بدبو اٹھ رہی ہے، میرے جسم پر میل کچیل جمع ہے۔ ایسی حالت میں آپ لوگ مجھے کیسے سینے سے لگائیں گے اور مجھے اپنے برابر کا درجہ اور مقام کیسے دیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یقین دلایا تو اس نے کہا، اگر یہ واقعہ ہے کہ آپ مجھے اپنے برابر حقوق دینے کے لیے تیار ہیں اور آپ کے اس عقیدہ توحید کے پیغام میں بھی اتنی کشش ہے کہ میں اپنے دل میں اس کی طرف ایک غیر معمولی انسیت محسوس کر رہا ہوں، میں اتنی بات اور پوچھنا چاہتا ہوں کہ میری اس سیاہ فہمی اور میرے جسم کے میل کچیل اور بدبو کا کیا علاج ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، اگر تم اس عقیدہ توحید کو قبول کر لو تو چاہے دنیا میں تمہارے اس چہرے کی سیاہی کا کوئی علاج نہ ہو سکے، لیکن جب آخرت میں تم اٹھائے جاؤ گے تو تمہارا چہرہ چمک رہا ہوگا اور اللہ تعالیٰ تمہارے اس چہرے کی سیاہی کو نور سے بدل دے گا اور تمہارے جسم کی بدبو کو خوشبو سے بدل دے گا۔ اس نے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ یہ کہہ کر مسلمان ہو گیا۔ پھر پوچھا کہ اب مجھے بتائیے کہ میرے ذمے کیا فریضہ عائد ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں تو اسلام کے بہت سے فرائض ہیں، لیکن اس وقت نہ تو نماز کا وقت ہے کہ تمہیں نماز کا حکم دیا جائے، نہ روزے کا مہینہ ہے کہ روزہ رکھوایا جائے، نہ زکوٰۃ تم پر واجب ہے کہ تم سے زکوٰۃ دلوائی جائے، نہ حج کا موسم ہے کہ تم سے حج کرایا جائے۔ اس وقت تو ایک ہی عبادت اللہ کے لیے انجام دی جا رہی ہے، وہ یہ کہ خیبر کے میدان میں حق و باطل کا معرکہ برپا ہے
اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں دین اسلام کے جانثار اپنی اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں۔ اس وقت تو تمہارا فریضہ یہ ہے کہ اس جہاد میں شامل ہو جاؤ۔ اسود راعی نے کہا، اگر میں اس جہاد میں شہید ہو گیا تو میرا انجام کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ اگر تم جہاد میں شہید ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں سیدھا جنت الفردوس میں پہنچائے گا، تمہارے چہرے کی سیاہی نور سے تبدیل ہو جائے گی، تمہارے جسم سے بدبو کے بجائے خوشبوئیں مہکیں گی، میں اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ سن کر اسود راعی نے بکریوں کو شہر کی طرف لوٹا دیا اور لشکر اسلام میں شامل ہو گئے۔ لڑائی کافی دیر تک جاری رہی۔ جب جنگ کا اختتام ہو گیا اور خیبر فتح ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہداء کی لاشوں کا معائنہ کرنے کے لیے نکلے تو انہی لاشوں میں سے ایک لاش اسود راعی کی بھی تھی۔ جب وہ آپ کی خدمت میں لائی گئی تو آپ کی مبارک آنسوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے فرمایا کہ یہ عجیب و غریب شخص ہے، کہ یہ ایک ایسا شخص ہے جس نے اللہ کے راستے میں کوئی ایک سجدہ نہیں کیا، یہ وہ شخص ہے جس نے اللہ کے راستے میں کوئی ایک پیسہ خرچ نہیں کیا، یہ وہ شخص ہے جس نے اللہ کے راستے میں کوئی اور عبادت انجام نہیں دی، لیکن میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ شخص سیدھا جنت الفردوس میں پہنچ گیا ہے، اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے چہرے کی سیاہی کو نور سے بدل دیا ہے، اس کے جسم کی بدبو اور میل کچیل کو خوشبو سے بدل دیا ہے۔ یہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ ایک لمحے میں انسان کو جہنم کے 7ویں طبقے سے نکال کر جنت الفردوس کے اعلیٰ ترین درجے میں پہنچا دیتا ہے، یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، بلکہ اس واقعے سے اس کا ایک عملی ثبوت فراہم ہوتا ہے کہ صرف ایک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نے اس شخص کے انجام میں اتنا حیرت انگیز انقلاب برپا کر دیا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ زبردست انقلاب جو انسان کی زندگی میں بھی اور اس کے انجام میں بھی اس حکم کی بدولت پیدا ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا یہ کلمہ کوئی منتر ہے کہ اس کو پڑھ لینے کے بعد انسان جہنم سے، اللہ کے عذاب سے اور اللہ کے غضب سے محفوظ ہو جاتا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ یہ کوئی منتر نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک معاہدہ ہے، ایک اقرار ہے جو انسان اپنے پروردگار سے کرتا ہے۔ جب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اللہ کے سوا ہر معبود سے بری ہوتا ہوں اور ہر معبود کی معبودیت سے انکار کرتا ہوں اور محمد رسول اللہ کو اللہ کا سچا پیغمبر مانتا ہوں۔ اس معاہدے کا مطلب یہ ہے کہ میں پوری زندگی جو گزاروں گا وہ تمام تر اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق، اس کے احکام کے مطابق اور اس کی خوشنودی کے مطابق گزارنے کی کوشش کروں گا۔ یہی معاہدہ کرنے کی بدولت اس کی زندگی میں یہ انقلاب برپا ہوتا ہے کہ پہلے وہ اللہ کا مبغوث تھا تو اب محبوب بن گیا، پہلے کافر تھا تو اب مسلمان بن گیا، پہلے جہنمی تھا تو اب جنتی بن گیا۔ یہ سارا انقلاب اس معاہدے کی بدولت پیدا ہوتا ہے۔ اسی معاہدے کا نام شریعت میں توحید ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک جتنے انبیاء علیہم السلام تشریف لائے، ان سب نے ایک ہی بنیادی دعوت دی، وہ توحید کی دعوت تھی۔ جتنی قوموں پر عذاب نازل ہوئے وہ اسی توحید سے روگردانی کی بنیاد پر نازل ہوئے۔ انبیاء علیہ السلام نے جو مشقتیں اور صعوبتیں اٹھائیں وہ اسی توحید کی نشر و اشاعت کے لیے اٹھائیں۔ یہ ایک ایسا بنیادی عقیدہ ہے جو اسلام اور اللہ تعالی کے دین کا بنیادی پتھر کہلانے کا مستحق ہے۔ اور اسلام کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کو
معبود قرار دے کر اس کے سوا ہر معبود کی نفی کی جائے، ہر معبود سے براءت کا اظہار کیا جائے اور اللہ کے سوا کسی کے حکم کی تعمیل نہ کی جائے۔ علماء نے توحید کی 2 قسمیں بیان کی ہیں، انشاءاللہ ان کو ہم اگلی ویڈیو میں تفصیل سے بیان کریں گے۔